گر رہا. شراب تو کوئی پیتا، اب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے. ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں. ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں. ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں. روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں. ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے. لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے. وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا. اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو. ماؤں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے. اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے. اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا. جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا؟ چپ کرو، بکواس نہ کرو. تو ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی پوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. وہ ماں کا پوک نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے. خاموش فریادیں. میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ آنسو کہاں جائیں گے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، واپڈا گندی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے. نہیں، یہ بات غلط ہے. میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں. جو ماں کو غراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا. بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے. اللہ کی قسم او میرے بھائیو، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی. یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیے. جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی. جب نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو. یہ جو 8 بازاروں میں حرام پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بینک کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو غلط ناپ تول کر رہے ہیں، اور یہ جو گانے بجانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو شادی کے نام پر اللہ کا ہر حکم توڑ دیتے ہیں، یہ تعزیت کے نام پر بے حیائی کے جنہوں نے چرچے، جنہوں نے بازار گرم کر دیے ہیں، یہ بھی تو ہیں جنہوں نے میرے ملک کا سفینہ ڈبو دیا. ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، چند ہزار، چند کروڑ کی وجہ سے عذاب نہیں آتے. جب اکثر برے ہو جائیں پھر اللہ کا غیبی نظام بدل جاتا ہے. ہماری فوج، پولیس، حکومت زیادہ 1.5-2 کروڑ ہوں گے، ہم تو 13 کروڑ ہیں. 1.5-2 کروڑ کی برائی 13 کروڑ پہ عذاب کو نہیں لا سکتی. میں اور آپ 95% تو نمازیں چھوڑ گئے. آج بھی فیصلہ بعد میں ہوں گے لاکھوں جو آج بھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے. لاکھوں اس میں ہوں گے جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا ہوگا، جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی. کیا یہ نہیں ہے میرے سفینے اور آپ کے سفینے میں سوراخ کرنے والے؟ کیا صرف فوج ہے یا پولیس ہے یا واپڈا ہے یا بیوروکریسی ہے یا افسر شاہی ہے؟ ہمارے ہی تو بھائی ہیں، وہ میرے آپ کے بھائی ہیں. ان کے لیے دعا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو. جانتے نہیں ہو سب سے شدید عذاب ظالم حکمران کو ہوگا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں
اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو بدلہ لینے کی نیت چھوڑ دو، اللہ خود ہی کفیل بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کا عرش آ چکا ہے، وہ توبہ کی طلب کر رہا ہے۔ تو آؤ، یہ مبارک مہینہ ہے، ہم توبہ کریں اس رحمت کے مہینے میں۔ وہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو آج جا کے پاؤں پکڑ لے، اف بھی نہ کرو، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ اف ہماری زبان میں جو ہم کہتے ہیں نا کہیے اف بھی نہ کرو۔ عبداللہ بن عمر حرم شریف میں ہیں، ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا، کندھے پہ بٹھا کے کرایا، تھک گیا، پھر آ کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا، حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک لمبا سانس لیا تھا، تو نے ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کرپشن